إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ نشست میں ناموس رسالت علی صاحبہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناموس رسالت کا معاملہ کتنا سنجیدہ ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی ناپسند ہے۔ اس کے حوالے سے سورہ قلم کی آیتیں، ولید بن مغیرہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور مقام رسالت کی بلندیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ظاہر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سورہ لہب کی اس آیت اور اس کے متعلقات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حاضرین محترم، عزیزان گرامی، آج کی اس نشست میں اسی عنوان کو میں آگے بڑھا رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفظ ناموس رسالت کی اہمیت کیا ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو لے کر صحابہ اکرام کتنا سنجیدہ تھے، صحابہ اکرام کیا کائنات کی ہر شے اس حوالے سے کیا سوچتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ لہب وہ واحد صورت ہے قرآن کریم کی جس میں کسی گستاخ نبی کا نام لے کر رد کیا گیا ہے۔ نام لے کر، ایسے تو فعل کے ساتھ قرآن میں رد بہت ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الگ الگ حوالے سے جب بھی بے ادبیاں ہوئیں تو اس کو نام لیے بغیر اس کی علامتوں کے ساتھ اس کا رد کیا گیا، جیسے سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ کا رد کیا گیا، سورہ مدثر میں بھی، اور اسی طرح ابو جہل کا قرآن کریم میں جگہ جگہ رد کیا گیا، اور اسی طرح سورہ کوثر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان میں بے ادبی کرنے والے کا رد کیا گیا۔ لیکن سورہ لہب واحد صورت ہے جس میں نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گستاخ نبی کا رد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر ابو لہب کا قریبی رشتہ نسبی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار ہوتا تھا، چچا ہوتا تھا رشتے میں، لیکن اتنا قریب رشتہ ہونے کے باوجود اس نے ہر موڑ میں، ہر جگہ، ہر گام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف اس نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ ہر ممکنہ اس نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب کے نام سے یاد کیا ہے، لکڑیاں اٹھانے والی، تو وہ لکڑیاں چننے والی ابو لہب کی بیوی، بلکہ اس کے بیٹے، اس کے غلام، اس کے ماتحت رہنے والے، ایک جم غفیر ایسا تھا جس کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگا دیا تھا۔ دن رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آوازیں کسنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف کام کرنا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں اور آپ کی بات کو مانیں اس کو تکلیف دینا اس کا وتیرہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مکے کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر اہل مکہ کو بالخصوص اپنے خاندان کو انہوں نے متوجہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو میں اس پہاڑی پر ہوں، پہاڑی کے پچھلا حصہ تمہیں نظر نہیں آتا، اگر میں کہوں کہ یہاں ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ سے سچ کے سوا کبھی کسی شے کا تجربہ نہیں کیا ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولنا آپ کا مزاج ہے، اگر آپ بولیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی میں دنیا اور آخرت کے بیچ میں ٹھہرا ہوا ہوں،
میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں آخرت کے معاملات بھی میرے سامنے ہیں، اور میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اے اہل مکہ، اے قریش، اے خاندان بنو ہاشم، میری بات سنو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لو، میری رسالت کو مان لو، تم آخرت کے اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ دعوت تھی، جس دعوت میں ابو لہب نے کیا کیا، انگلیوں سے اشارہ کر کے کہنے لگا تبن لکا علی ہذا جماعتنا، وہ کہنے لگا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، ارے تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے۔ یہ انتہائی گستاخانہ الفاظ ابو لہب کی زبان سے نکلے۔ ان الفاظ کا نکلنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سورہ لہب نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس نے تو انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت کے شکار ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، بار بار ہلاکت کے شکار ہو۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، پھر اس کے لیے قدرت کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی اعلان کر دیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ مال اس کے پاس ہے اور جو کچھ اس نے اولاد اپنی بنا کر رکھی ہوئی ہے، جس پر اسے بڑا فخر ہے، اس کے غلام، اس کے خادم، اس کی دولت، اس کی اولاد، ان پر بڑا اسے فخر ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب سے اسے بے نیاز نہیں کر سکے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال، نہ ہی اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے اپنے کہلانے والے، کوئی بھی جب اللہ کا عذاب گستاخ کی طرف پڑتا ہے تو اسے بچا نہیں پائے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں جلے گا، آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ایسی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ سیصلی ذات نار لہب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی بیوی جو دن رات کیا کرتی تھی، رشتے میں اللہ کے رسول اللہ کی چچی تھی، اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود اس مجسمہ اخلاق کو، اس سراپا جمال کو، جن کو دیکھنے کے بعد گردن کٹانے کو جی چاہتا ہے، جن سے مل جانے کے بعد قربان رہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، دل خود بخود کیا ہے ان کا عاشق ہو جاتا ہے، وہ ذات جنہیں اللہ نے ہر قسم کی خوبیوں کے کمال کے ساتھ آراستہ کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اس رسول پاک کے لیے ابو لہب تو ابو لہب، اس کی بیوی کیا کرتی تھی، جنگل جاتی تھی، جنگل جا کے کیا ہے لکڑیاں چنتی تھی، بالکل خاردار لکڑیاں، کانٹے والی لکڑیاں، اور صبح میں رات میں لا کر کیا ہے اللہ کے رسول صبح اٹھ کے خانہ کعبہ میں عبادت کرنے جاتے تو راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ اللہ کے رسول کے پیر لہو لہان ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، اللہ نے فرمایا اس کی وہ بیوی جو لکڑیاں اٹھاتی ہیں، لکڑیاں اٹھاتی ہیں، اللہ نے انتہائی حقیرانہ انداز میں اس کا ذکر کیا کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنے والی تھی، تو فرمایا وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، جس کے گلے میں مونگ کی رسی ہوتی ہے۔ تو حاضرین محترم اسلامی گرامی، اس آیت شریفہ میں گستاخ مرد اور گستاخ عورت دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور دنیا کو بلکہ صبح قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ رب کی غیرت کبھی بھی نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتی۔ آپ کا ہر گناہ وہ رب کریم معاف کر سکتا ہے، آپ کے ہر گناہ پر وہ ستار ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن ذات رسالت میں اگر بے ادبی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جاتی ہے،
تو خدا کو اتنا جلال آتا ہے، وہ رب کائنات جو غفور الرحیم ہے، وہ رب کائنات جو ارحم الراحمین ہے، وہی تبت یدا والی صورت نازل فرما دیتا ہے، تبت یدا والی صورت نازل فرما دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، یہ رب کی پیشن گوئی تھی، اس کو پورا ہو کر رہنا تھا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ نبی کے شان میں بے ادبی کرنے والا، اگرچہ کہ وہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے نبی کے کتنے بھی قریب کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس سے گناہ عظیم سرزد ہوا تھا، ایسا گناہ جسے رب کی غیرت کبھی معاف نہیں کرتی، اللہ کا جلال کبھی اس کو معاف نہیں کرتا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ وہ ابو لہب، جس کا مکے میں سرداروں پر بڑا اثر تھا، مکے کے موالی پر بڑا اثر تھا، مکے کے غلاموں پر بڑا اثر تھا، کوئی اس کی سرداری کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا، جس کے پاس بے شمار زر و جواہرات موجود تھے، سونے چاندی کی انبار موجود تھے، دن رات جس کی خدمت کرنے کے لیے ہزاروں خدام موجود تھے، ہزاروں خادم موجود تھے، جس کی خود اپنی نسل، کئی لڑکے کئی لڑکیاں جس کی نسل میں موجود تھی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے گستاخی کی وجہ سے ایسی ذلت کی موت اسے دی کہ پورے عرب میں اس طرح ذلیل و خوار ہو کر کوئی نہیں مرا۔ آخرت کا انجام بھی ذکر کر دیا گیا، شوہر اور بیوی کا، اور دنیا میں بھی ان کی حالت کیا ہوگی اس کا اشارہ کر دیا گیا۔ ہلاکت اور بربادی کا اعلان جب رب نے کیا تو آپ خود سوچیں وہ ہلاک اور برباد ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ چنانچہ تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ ابو لہب کوئی بہانہ بنا کر غزوہ بدر میں تو شریک نہیں ہو سکا۔ بڑے بڑے سردار، مکے کے مشرک سردار، جنہوں نے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، بدر میں آئے، گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے۔ 313 نہتے لوگوں کے سامنے ایک بالکل ماہر اور جنگ کے اسلحہ سے، ہتھیاروں سے لیس فوج ٹک نہ سکی، اس انداز سے مارے گئے کہ سوائے چند قیدیوں کے سارے جو ہے بڑے جو اکابر مشرکین تھے سب بدر میں مارے گئے، لیکن ابو لہب نہیں گیا تھا۔ اس نے بہانہ بنا دیا تھا، نہیں گیا تھا، اس کا مال تھا، اس کے خدام تھے، لیکن وہ خود نہیں گیا تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک پھوڑا پیدا کیا، ایک زخم آیا، پھر وہ پھوڑا بڑھتے بڑھتے پورے جسم کو گھیر لیا، جسم سے اس کے ایسے پی پرسنے لگا کہ جس سے بدبو کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ اب اس کی بیوی دور ہو گئی، اس کے بچے دور ہو گئے، اس کے ہزاروں خادم تھے وہ خادم دور ہو گئے، جسے اپنی مال و دولت پر بڑا غرہ تھا، یہ سمجھتا تھا کہ میری مال و دولت ہی میرے لیے سب کچھ ہے، وہ مال و دولت کام نہ آ سکی۔ اتنی بدبو کہ محلے والوں نے، گھر والوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کیا، گھر سے نکال کر آبادی سے دور ایک تنہا مقام میں اسے لے جا کے ڈال دیا گیا۔ خادم بھی جاتے تھے تو دور سے کیا ہے کھانے کی برتن اس کے طرف کرتے تھے، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، اس کے کوئی قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ سسکتے 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 اسی حال میں وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ جس نے کبھی نبی کی شان میں بے ادبی کی تھی، جس نے کبھی نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، نبی کی شان میں بے ادبی کرنا در حقیقت اللہ کے جلال کو للکارنا ہے، نبی کی شان میں بے ادبی کرنا رب کی غیرت کو آواز دینا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے اسلام میں گستاخی رسول سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ انتہائی ذلت کی موت مرا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اپنے نرم بستروں سے اسے نکالا گیا، اپنے زر و جواہرات والے اس مکانات سے اسے نکالا گیا، کوئی بیٹا قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی
خادم قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیوی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں مرا تو بھی کیسے مرا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں اسے موت آئی تو دفن کرنے کے لیے بھی کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ اس کی لاش اتنی بدبودار ہو گئی تھی کہ کوئی انسان اسے قریب سے جا کر دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے بچوں کو تھوڑا سا تانا دینا شروع کیا، خود تو نہیں جا رہے تھے، بچوں کو تانا دیا کہ بھئی بچے ہو کیا تو کرو۔ 2-3 دن اس کی لاش ایسے ہی سڑتے رہی، اس کے بعد بچے بھی گئے نہیں۔ اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو پیسہ دے کر کہا کہ گڑھا کھودو، کھود کر کیا ہے اسے گڑھے میں ڈال دو۔ گڑھا کھودا گیا اور خادموں نے لکڑیوں سے اس کے لاش کو ڈھکیلتے ہوئے اس گڑھے میں ڈال کر اسے موچ دیا۔ یہ اس ابو لہب کی دنیاوی ذلت ہے جس نے اپنے مال کے بلبوتے پر، اپنی حکومت کے بلبوتے پر، سماج میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے، اس اثر و رسوخ کے بلبوتے پر جس نے نبی کی شان میں بے ادبی کی تھی تو اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا تو دنیا میں بتا دیا کہ نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والا اللہ کی نظر میں کتنا ذلیل و خوار ہے۔ اس کی وہ بیوی ایسے ہی ایک دن لکڑیاں اٹھانے کے لیے گئی، حد سے زیادہ لکڑیاں اس نے اٹھایا ہوا تھا اور ایک پتھر کے پاس، ایک چٹان کے پاس بیٹھی، لکڑیوں کا گٹا اس کے اوپر رکھا، رسی گلے ہی میں تھی اور وہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھی۔ پھر قدرت کا ایسا فیصلہ ہوا کہ وہ لکڑیوں کا گٹا پیچھے ہٹ گیا، جس رسی کو بڑی شان سے ڈال کے پھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاردار لکڑیاں چنتی تھی، وہی گٹے کی رسی اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن اس باب میں اہل ایمان کو واضح طور پر متنبع کرتا ہے کہ گستاخی کا جب باب آئے تو ایک مومن کا غیرت سے اٹھ کھڑا ہونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انسان تو انسان، حیوانات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پسند نہیں ہے، حیوانات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پسند نہیں ہے، بے ادبی پسند نہیں ہے، کیونکہ میرے رسول رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول ہیں۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آسمان و زمین میں کوئی شے نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے چند نافرمان انسان اور جنات کے۔ کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، کائنات کی ہر شے ادب کرتی ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ کا، اور بے ادبی کرنے والے کو کسی بھی حیثیت سے گوارا نہیں کرتی۔ 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے کتب احادیث اور تاریخ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو۔ آج کے مسلمان دن رات بے ادبی سنتے ہیں تو ذرہ برابر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ نارمل مسئلہ ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ نارمل مسئلہ نہیں ہے، یہ در حقیقت ہمارے ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں، مشہور محدث گزرے ہیں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دلائل النبوہ میں ذکر کرتے ہیں۔ امام طبرانی تقریباً 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر ایک کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پتھر لے کے مارا، پتھر پھینک دیا جس سے چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگا، گستاخی کی باتیں کرنے لگا۔ جب وہ اس جنگ سے باہر نکلا، ایک پہاڑ پر چڑھا تو پہاڑی جو بکرے ہوتے ہیں، پہاڑی بکرا جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ایک بکرا اس کو دیکھا تو ایسے غصے سے اس کی طرف لپکا، اللہ نے اسے ایسے مسلط کیا کہ امام طبرانی اور امام ابو نعیم اصفہانی روایت کرتے ہیں وہ اپنے سینگوں سے اسے مارتا رہا، حتی خطعو خطعتن خطعتن، اتنی تیزی سے اسے مارتا رہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک بے زبان جانور دنیا کو احساس دلا رہا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر بارگاہ رسالت میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کو ایذا پہنچے اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، اور ابو لہب سورہ لہب کی تفسیر میں مفسرین نے بھی الگ الگ سندوں سے اس روایت کو تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا۔
جس کا لب لباب یہ ہے کہ امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں ابو لہب ہی کا ایک بیٹا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بے ادبی کرتا تھا، بڑی بے ادبی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بہت بے ادبی کی، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی گستاخی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوک خود اس کے چہرے پر آ کر گرا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہم سلط علیک کلبا من کلابک، اے اللہ سلط علیہ کلبا من کلابک، اس پر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دیں۔ اب کرنے کو تو کر دیا، لیکن اسے بھی معلوم تھا کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی چیز خالی نہیں جاتی، ہمیشہ اس خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ملک شام کا وہ سفر کرنے کے لیے نکلا۔ دوران سفر کیا ہوا، نکلا تو نکلا، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا انی اخاف محمدن، انی اخاف محمدن، ارے مجھے محمد کا خوف ہے۔ ساتھیاں کہنے لگے محمد یہاں کہاں ہیں؟ بولے نہیں، ایسا ایسا ہوا تھا، محمد کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، محمد نے کہا تھا کہ اے اللہ اس پر تیرے کتے کو مسلط کر دے، تو میں محمد کی اس بد دعا سے ڈر رہا ہوں۔ تو ساتھیوں نے کہا فکر مت کر، ہم تجھے بیچ میں رکھیں گے، ہمارا سارا سامان اطراف و اکناف تیرے رکھ دیں گے، کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا، تو پریشان نہ ہو۔ ہمت دلائے اس کو، سارا سامان جمع کیا، بیچ میں اس کو سلایا، خود آزو بازو سو گئے۔ رات کا وقت تھا، ملک شام کے راستے میں یہ جو آرام کر رہے تھے، جنگل سے ایک شیر گراتا ہوا آیا، ہر ایک کو سونگتا چھوڑتا آگے بڑھتا، ہر ایک کو سونگتا چھوڑتا آگے بڑھتا، سیدھے اس سامان سے ہوتا ہوا اس تک پہنچا، اور جیسے ہی اس کو دیکھا اس کو دبوچ لیا، اور سب نے لاکھ کوشش کی، لیکن اس نے جب تک اس کے جسم سے آخری خون کا خطرہ نہ بہا دیا، اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ نہ کر دیا، اسے جہنم واصل نہ کر دیا، اس وقت تک شیر نے اس کو نہیں چھوڑا۔ دنیا کو بتا دیا کہ میں شیر ہوتے ہوئے بھی گستاخ نبی کو پسند نہیں کرتا، میں نبی کے گستاخ کو پسند نہیں کرتا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک مشہور محدث کی کتاب ہے الدرر الکامنہ، اس میں مشہور محدث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تاتاریوں کے دور کا۔ مغل تاتاری جو ہیں، تاتاری ایک ایسا فتنہ ہے جو عالم اسلام پر مسلط ہوا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر سے پورے امت کو محفوظ کیا۔ تو وہ تاتاری کے کئی عمرا نے عیسائیت کو قبول کی۔ پھر ایک گاؤں میں تاتاریوں کے ایک علاقے میں جو ہے انہوں نے ایک اجتماع رکھا، جس میں طے یہ ہوا تھا کہ ایک بڑے عیسائی عالم کو بلایا جائے اور وہ عیسائیت پر تقریر کرے، اور جتنے مغل وہاں پر جمع ہوں وہ سب کے سب عیسائیت قبول کریں۔ تو چونکہ عمرا نے قبول کیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کے عوام بھی کیا ہے عیسائیت کو قبول کریں۔ تو ایک مجمع لگا اور عیسائی عالم کو بلایا گیا، عیسائی پادری کو وہ تقریر کرنے لگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وہ تقریر میں دوران تقریر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، کیونکہ بعض لوگوں کا مزاج ہے اپنے مذہب کو اگر بات کرنا ہے تو بات کریں، منع نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے، لیکن اپنے دین کو بہتر بتانے کے لیے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرنا یہ کسی بھی حیثیت سے گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہیں پر کیا ہے، مغلوں کا ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، جیسے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا شروع کی، وہ کتا جو ہے لپک کر کیا ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کیا، لوگ گئے اس کو بچائے۔ وہیں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے شاید تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ہے، اس لیے یہ کتا کیا ہے تم پر حملہ کیا ہے، اس لیے یہ کتا حملہ کیا ہے۔ کتے کو بھی پسند نہیں ہے، آپ خود سوچیں وہ کتے سے بھی گئے گزرے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکتے ہیں۔ تو اس نے کہا، پادری نے کہا نہیں نہیں، میں تقریر کے دوران میرا ہاتھ ہل گیا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مارنے آ رہا ہے، یہ مارنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے اس نے حملہ کیا، یعنی بات کو بدل دی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی تقریر میں لگ گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے لگا۔ تو وہ کتا اپنی خیر سے آزاد ہو کے جہاں بندھا ہوا تھا وہاں سے نکل کے
اس پر چھلانگ لگائی، لگا کے کیا ہے اس کے نرڑے کو پکڑ لی، اور اس وقت تک اس کا خون پیتا رہا جب تک کہ کیا ہے وہ جہنم واصل نہیں ہوا، جہنم واصل نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں نبی کی شان میں بے ادبی کا ریپلائی جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بے زبان جانور کے ذریعے جو ظاہر کیا گیا، اس کا اثر اس مجموعے پر ایسا ہوا جو تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں کا مجموعہ تھا، اس میں 40,000 لوگوں نے فی الحال فی الفور کیا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی الدر الکامی نام۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں گستاخی انسان تو انسان ہے، بے زبان جانور بھی برداشت نہیں کرتے، بے زبان جانوروں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گوارا، بے ادبی گوارا نہیں ہے۔ انتہا تو یہ مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے، زجاجۃ المصابیح میں محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت کی۔ ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا تھا ابتداء مسلمان بن کر، اور اللہ کے وسلم کی طرف سے خط وغیرہ کچھ بھی لکھنا ہے تو اس میں وہ شخص بھی تھا، وہ لکھتا تھا۔ کچھ صحابہ تھے اس کے لیے مقرر تھے، تو اس میں وہ شخص بھی تھا، لکھتا تھا۔ بعد میں اس پر شقاوت غالب آ گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلا گیا، اور جا کر کیا ہے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹی باتیں کرتا تھا، آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا تھا، آپ پر بہتان لگاتا تھا۔ تو اس روایت کے راوی غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ دوسری علاقے میں چلے گیا، کیونکہ مسلمانوں کے بیچ میں تو نہیں رہ سکتا تھا اس حالت میں، وہ دوسرے علاقے میں چلا گیا۔ دوسرے علاقے میں جب وہ چلا گیا تو وہیں ایک دن اس کی مرنا تو ہے ہر ایک کو، موت آئی تو کہتے ہیں میں اس علاقے سے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا لاشا باہر پڑا ہوا، زمین میں دفن نہیں ہے، باہر پڑا ہوا ہے۔ میں نے وہاں کے علاقے کے لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، لیکن جب بھی اس کو ہم زمین میں دفن کر کے آتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں زمین اس کو باہر پھینک دیتی ہے۔ ایسا ہم نے 7 مرتبہ کیا، 7 مرتبہ بھی زمین نے کیا ہے اٹھا کر باہر پھینک دیا، تو ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے، اس لیے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ تو وہ راوی جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کی شان میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ سزا یہ ہے کہ زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ سوچیں کہ بے ادبی کتنی بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، کتنا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کسی حوالے سے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ہے۔ 2-3 باتیں میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب سے مرکزی حکومت میں زعفرانی حکومت آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات کوئی نہ کوئی ناجائز کتا بھونکتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی قرآن کی شان میں بھونکتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے لیے کیا انڈیا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ ہم کیسے رہیں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ جانوروں کو بھی یہ چیز پسند نہیں، تو ایمان والوں کو کیسے یہ چیز پسند آ سکتی ہے؟ ایمان والوں کو کیسے پسند آ سکتی ہے؟ 2 روایتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ۔ ایک روایت تو صحیح بخاری شریف کی ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ وہاں ایک منافق رہتا تھا، عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ خود چل کے اس سے ملیں، اس کو باتیں سمجھائیں تو شاید وہ مان جائے، وہ سدھر جائے، اور اس کے سدھرنے سے اس کے فالورز بھی سدھر جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے گئے۔ جب گئے تو راستے میں ایسے راستے سے گزر ہوا جہاں پر کیچڑ وغیرہ تھا، کیچڑ وغیرہ سے گزرے تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کی سواری اس زمانے میں چلتی تھی، تو آپ ایک ہیمار پر سوار ہوئے تھے، تو وہ کیچڑ میں سے ہو کے گزرا۔ جب آپ ملنے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ مستی سے کہنے لگا، تکبر سے کہنے لگا کہ اے محمد آپ دور رہیے، آپ کے گدھے کی بدبو مجھے تکلیف دے رہی ہے، آپ کے گدھے کی بدبو مجھے
تکلیف دے رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے شان میں تو کچھ نہیں کہا نا، لیکن مومن کے ایمان کی کیفیت کیا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ انہی میں سے جو صحابہ تھے ان میں سے ایک انصاری صحابی نے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، اے عبداللہ بن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری گدھا ہے وہ گدھا تجھ سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، فرمایا اس کی خوشبو تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے سے بھی زیادہ وہ خوشبودار ہے۔ ایمان گوارا نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، آپ کی نسبت کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جھگڑا ہوا اس پہ، ہاتھ پائی ہوئی روایت میں آتا ہے، لیکن صحابہ نے اپنا مزاج دے دیا دنیا کو۔ صحابہ نے بتا دیا کہ ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں مگر محمد رسول اللہ کی شان میں بے ادبی گوارا نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک باندی کو لایا گیا، قتل کر دی گئی تھی، خون بہا دیا گیا تھا، اس کا مر گئی تھی وہ، اس کا لاشا لایا گیا، قاتل کون ہے پتہ نہیں تھا، قاتل کون ہے پتہ نہیں تھا۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ پر جو اہل ایمان کا حق ہے میں اس حق کا واسطہ دیتا ہوں، تم میں جو قاتل ہے سامنے آ جائے، تم میں جو قاتل ہے سامنے آ جائے۔ تو ایک نابینا صحابی کانپتے کانپتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں کو چیرتے ہوئے سامنے آئے، آپ پر رعشہ طاری تھا، آپ مارے خوف کے کانپ رہے تھے، خوف تھا آپ کے اوپر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، لیکن اس دیوانگی میں بھی حکم رسالت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہ خاص بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ تو اب وہ کانپ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم قاتل ہو، تمہیں تو دکھائی نہیں دیتا، نابینا ہو، قاتل ہو، کیوں مارا اس کو؟ بولے یا رسول اللہ یہ کوئی اور نہیں ہے، میری باندی ہے، میری باندی ہے، ام ولد باندی اس کو کہتے ہیں جس سے اولاد ہو، تو یہ میری ایک باندی ہے جس سے اللہ نے مجھے موتیوں جیسے 2 لڑکے عطا کیے تھے، میں اسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن ایک چیز اس میں بڑی خراب تھی، کہ جب بھی آپ کا ذکر آتا تو آپ کی شان میں بے ادبی کرتی، میں اسے منع کرتا، ڈانٹتا، میں اسے سمجھاتا، ہر طرح سے میں برداشت کرتا رہا۔ پچھلی رات ایسے ہی کسی بات پر آپ کی شان میں وہ بے ادبی کرنے لگی، میں اسے سمجھاتا رہا، مناتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے باز آ جائے۔ جب اس نے حد پار کر دی تو میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا، میں نے ادھر ادھر ٹٹولا، ایک چھوٹا سا چھرا میرے ہاتھ میں لگا تو میں نے اس کے پیٹ میں رکھ کر اس وقت تک اس کو دباتا رہا جب تک کہ کیا ہے اس کی آواز بند نہیں ہوئی، میں اس طرح اس کو قتل کر دیا یا رسول اللہ، کوئی اور وجہ نہیں تھی، بس وہ آپ کی شان میں بے ادبی کر رہی تھی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، نبی کے گستاخ کی سزا قتل ہے، یہ اسلامی لا، اسلامی شریعت کا متفق فیصلہ ہے، من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے، معاذ اللہ بے ادبی کرے نبی کی شان میں، اس کو قتل کرو، لیکن یہ قتل کرنے کا اختیار آپ اور ہم کو نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ، ہر کوئی جا کے کسی کو قتل کر دے گا یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ نہیں ہے۔ نبی کے گستاخ کی سزا اسلام میں قتل ہے، جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کو ناحق مارنے کی سزا اس کو بھی بدلے میں مارا جانا ہے قصاص کے طور پہ، اور شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کر کے ختم کرنا ہے، جیسے ہے نا، ایسے ہی ایک قانونی سزا اسلامی قانونی سزا، کیونکہ بہت سے ہمارے نوجوان یہ کرتے ہیں، بعض ملک میں جو علماء بیان دیتے ہیں اس کو لے کے کیا ہے وہ ہندوستان میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں ہم جمہوری ملک میں ہیں، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں کا آئین اسلامی نہیں ہے، یہاں کا آئین جمہوری ہے، اور اسلامی ملک میں بھی گستاخ رسول کو قتل کرنا ہے، مگر یہ اختیار بھی ہر فرد کو نہیں ہے، حاکم وقت کو ہے، حاکم وقت کو ہے، حکومت اسے یہ سزا دے گی، حکومت۔ اب سعودی میں اگر کوئی چوری کرا تو کوئی بھی پکڑ کے ہاتھ کاٹ سکتا کیا اس کا؟ نہیں، آپ اپلائی کریں گے، اس کی چوری ثابت ہوگی تو حکومت کی طرف سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، سمجھ میں آیا؟
تو بات چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. تو قتل ہے اس کا، گستاخ نبی کی سزا قتل ہے، مگر یہ قتل کی ذمہ داری کیا ہے صاحب؟ حکومت کی ہے، حکومت کی ہے. اور حکومت اگر کسی کے قتل کے بعد ذمہ داری لیتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہی قتل کی طرح ہے، تو پھر حکومت ذمہ دار ہے. ہر کس و ناکس کو حکم نہیں ہے، لیکن وہ ابتدائی معاملات میں سے تھا، وہ صحابی گوارہ نہیں کیے، مار دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدوا ان دمہا حدر، گوار ہو اس کا خون جو ہے بے قصاص ہے. یہ جو خاتون ماری گئی ہے یہ اس لائق ہی تھی، اللہ کا حکم ہی یہ تھا کہ نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. قتل ہی ہوئی ہے، اگرچہ کہ اس بندے کی طرف سے ہوئی ہے. میں حاکم وقت ہوں، اللہ کے وسلم حاکم وقت تھے، تو حاکم وقت ہوں تو میں اس کا خون، ان کی قتل کو معاف کرتا ہوں اور اس کے خون کو بے قصاص کرتا ہوں. تو صحابہ کرام اس طرح اور بھی بہت سے اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کریں گے. میں بات صاف طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو اس معاملے میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ گستاخ کے خلاف اٹھ کر ٹھہریں. وہ جہاں ہیں وہاں کے قانون کی پابندی کرنا ان کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے لیے اسلامی فرض بھی ہے، اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے سنویدھان آئین کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ہندوستان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، آئین ہند کے تحت رہتے ہوئے ہم اپنی ہر کوشش کریں گے تاکہ گستاخ کو کڑی سے کڑی سزا ملے، عبرتناک سزا ملے، ایسی سزا ملے کہ دوسرا اسے دیکھ کر کیا ہے، جرت نہ کر سکے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کی، نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کی. تو اسی لیے حاضرین محترم اساتذہ گرامی، یہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں ہر مسلمان کو سنجیدہ رہنا چاہیے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہم کبھی بھی ریلی کرتے ہیں تو ریلی کرنے والے ریلی کرتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر جانے والے نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں، اب تو بارش رکا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اگر بارش بھی آتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بارش میں بھیگ کر بھی ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم ہر تکلیف گوارا کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی گوارا نہیں کر سکتے. بڑا بھی نکلے چھوٹا بھی نکلے، ادب و احترام کے ساتھ نکلے، اسلام کے امن والے جھنڈے کے ساتھ نکلے، نبی کی تعلیم کے ساتھ نکلے، مگر دنیا کو بتائے کہ کوئی بھی اٹھ کر کہیں سے بھی بیٹھ کر میرے نبی کی شان میں بے ادبی کرے گا تو ہم سر جھکا کے بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہم آواز اٹھائیں گے. ہم اپنے ہندوستان کے آئین کی بھی قدر کرتے ہیں، اسی آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے تقدس کی حفاظت کریں، اپنے مذہب کے مقام کی حفاظت کریں. اس کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ. نکلیں گے نا انشاءاللہ. 3 بجے آپ کسی بھی صورت میں کیسی بھی چیز ہو، ہوائیں چلے، بارش آئے، برف گرے، برف کے اولے گرے، مگر ہماری ریلی ہوگی. اور انشاءاللہ جو بھی اپنے آپ کو محمد کا غلام کہلوانا چاہتا ہے وہ ضرور اس میں آئے گا، وہ ضرور اس میں آئے گا اور ادب و احترام کے ساتھ آئے گا. کسی بھی کے خلاف کوئی غیر ضروری نعرے نہیں ہوں گے، کسی بھی سماج یا مذہب کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ہماری تعلیم کے خلاف ہے، ہمارے آئین کے خلاف ہے. ہم اس لیے نکلے ہیں، جس دریدہ دہن نے، جس گستاخ نے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے، اگر قانون وقت سے پہلے آگے بڑھ کر اسے صحیح سزا دیتا تو ہمیں نکلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہمارے پاس، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ سیاست دانوں کی وجہ سے قانون بھی صحیح معنی میں نافذ نہیں ہوتا ہے. مسلمان آہ بھی کرتا ہے، اقلیت کے قوم کا کوئی بھی آدمی آہ بھی کرتا ہے تو اس پر قانون نافذ ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے بدبخت کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب کو کچھ بھی بولتے ہیں تو قانون آنکھ بند کر کے بیٹھتا ہے. تو اس قانون کی آنکھ کھولنے کے لیے ہم آئین کے روشنی میں احتجاج کریں گے، سب شریک رہیں گے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. اور پھر ایک مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھے، گھر کو گئے، کھانا کھا کے سوئے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور بھی بلند فرمائے اور ساری زندگی ہمیں اور ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والا، آپ کے ناموس کی حفاظت کرنے والا بنائے. اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں محمد کا بنا کر رکھے، آخرت میں بھی ہمیں محمد کے اس
لوائے حمد کے تلے جگہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔